نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ دنیا میں انسان بہت زیادہ غفلت کا شکار رہتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم زندگی میں پرواہ نہیں کرتے، اور حالانکہ وہ اگر ان میں غور کیا جائے تو وہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم نے کسی سے کوئی چیز لے لی دوستی یاری میں، اس سے پوچھے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر ہم نے وہ استعمال کر لی۔ اب ادھر دل میں وہ کڑ رہا ہے، ناراض ہے، یار اس نے یہ چیز مجھ سے لی، لیکن شرما حضوری میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یاری دوستی کا پاس ہے۔ تو اس طرح کسی کا مال، چاہے وہ جیب کا پین ہی کیوں نہ ہو یا ہاتھ کا رومال ہی کیوں نہ ہو، اس طرح استعمال کرنا بغیر اجازت کے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ فرمایا لا یحل الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ کسی شخص کے لیے، کسی مسلمان بھائی کا مال حلال نہیں ہے۔ اب مال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کروڑوں ہوں، لاکھوں ہوں، ہزاروں ہوں۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی جو اس کی ملکیت میں ہے، جب تک وہ دل کی خوشی سے نہ دے، ہم دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ سب اپنی طرف سے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ شخص راضی ہوگا، حالانکہ وہ دل میں راضی نہیں ہوتا۔ تو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی معمولی گھر کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں، خواتین بھی کر لیتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ یار یہ ناراض نہیں ہوں گی۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہے ایک تو بہت زیادہ بے تکلفی ہو، لیکن اگر جہاں اتنی بے تکلفی نہیں ہے تو وہاں احتیاط کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں حضرت عون ایک تابعی ہے، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، اور بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، دیندار۔ تو ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں آپ سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، آپ وہ غلطی، وہ گناہ بتا سکتے ہیں، وہ عمل بتا سکتے ہیں کہ جس پر آپ کو بہت زیادہ خوف اور ڈر محسوس ہو رہا ہو کہ کہیں اس عمل کی وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے۔ ہوتا ہے نا، ہر انسان کے اپنی زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں کہ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے کہ یار یہ کام میں نے غلط کیا ہے، اور معلوم نہیں کہ قیامت میں مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کے اس بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ خوف اور ڈر میں مبتلا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک عمل ایسا ہے میرا، میں راستے سے جا رہا تھا اور راستے میں دو کھیت آئے، کھیت جس میں گندم یا مکئی بوئی جاتی ہے، اس کو کھیت کہتے ہیں۔ کراچی میں تو کھیت نہیں ہے، بہت سارے ہمارے جو کم عمر بھائی ہیں یہ شاید نہ جانتے ہوں کہ کھیت کیا چیز ہے، جہاں فصل ہوتی ہو۔ اس نے کہا دو کھیتیاں تھیں، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک کھیت سے ایک بھٹا توڑ لیا یا ایک خوشہ گندم کا توڑ لیا۔ اب کھیت اس میں سینکڑوں ہزاروں پودے ہیں، اور ان میں ہزاروں بھٹے ہیں یا خوشے ہیں گندم کے۔ تو ایک بھٹا توڑنے سے یا ایک خوشہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، بظاہر کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کچھ قیمت نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ خوشہ میں لے کر آگے چلا تو اچانک مجھے احساس ہوا
کہ یہ تو نے بہت بڑی غلطی کی، مالک کی اجازت کے بغیر تو نے خوشہ توڑا ہے۔ میں کہتے ہیں کہ بہت کافی دور نکل چکا تھا، واپس آیا، واپس آ کے اب مجھ سے یہ بات بھول گئی کہ میں نے کس کھیت سے وہ خوشہ توڑا تھا، اس والے کھیت سے یا اس والے کھیت سے، دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا، آخر یاد نہ آیا تو میں نے ایسی ہی اندازے سے ایک کھیت میں وہ خوشہ پھینک دیا۔ مجھے اپنے اس عمل کا انتہائی ڈر ہے، بہت زیادہ خوف ہے، جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ معلوم نہیں کہ میں نے وہ خوشہ یا وہ بھٹا اس کھیت میں ڈالا تھا جس سے میں نے توڑا تھا، یا اس کی جگہ میں نے دوسرے کھیت میں ڈال دیا۔ یہ تو ایک بھائی کا ماجرا ہوا، اب اگلے بھائی کی کہانی سنیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے نزدیک آپ کی زندگی کا سب سے خطرناک عمل کون سا ہے؟ اب دیکھیں نا، ہم بہت ساری باتیں تو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس سے بھی زیادہ عجیب تر جواب دیا۔ اس نے کہا، حضرت عون فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس عمل سے ہے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بسا اوقات مجھے اندازہ نہیں ہوتا، میرا سارا زور جسم کا ایک پیر پر آ جاتا ہے، حالانکہ دونوں پیروں پر برابر کا وزن ڈالنا چاہیے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت میں میری یہ ٹانگ اور میرا یہ پیر مجھے گریبان سے نہ پکڑ لے کہ تو نے نماز میں اپنا سارا بوجھ مجھ پر کیوں ڈالا۔ آج تک ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا جسم بھی ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہمارے بارے میں انصاف کرو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان لجسمک علیک حق یا ان لبدنک علیک حقا، تیرے بدن کا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ہماری شریعت تو اتنی باریک باتوں کا خیال رکھتی ہے۔ دونوں پیروں میں اگر میں انصاف نہ کروں، دونوں پر ایک جیسا وزن نہ ڈالوں، تو قیامت میں مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میرا پیر، میری ٹانگ، میری گریبان نہ پکڑ لے۔ اب یہ تو انہوں نے بھی بات کی، بڑی عجیب۔ والد صاحب کہیں پاس میں کھڑے تھے، اپنے ان دونوں بیٹوں کی بات سنی، پہلے والے بیٹے کی بات بھی سنی، دوسرے والے بیٹے کی بات بھی سنی۔ سننے کے بعد بڑی عجیب بات کی، والد نے ہاتھ اٹھائے، ان کے ایمان کو دیکھا، ان کے خوف خدا کو دیکھا، اللہ قیامت کے جواب دہی کو دیکھا کہ ایسا خالص ایمان ہے میرے بیٹوں کا، اور قیامت کی جواب دہی پر ان کا اتنا یقین ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی ذات سے ان کو اتنا ڈر ہے۔ تو اسے یہ خطرہ ہوا کہ یہ اتنا پاکیزہ ایمان، یہ اتنا صاف ایمان، یہ اتنا خالص ایمان کہیں دنیا کے فتنوں سے گدلا اور گندا نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد بھی انسان کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم مسجد سے نکلیں گے، پتہ نہیں کن کن گناہوں کا شکار ہو جائیں گے، شیطان کی کس سازش کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، تو جس سے ہمارے ایمان پر فرق آئے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ میرے دونوں بیٹوں کو اللہ نے اتنا پاکیزہ ایمان دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان شیطان کے وسوسوں سے اور گناہ کی آلودگیوں سے گندا نہ ہو جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ قبل اس سے پہلے کہ میرے یہ دونوں بیٹے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، یا اللہ ان کو موت دے دے، یا اللہ ان کو موت دے دے، کہ بس یہ اتنا ایمان جو ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، ایسا نہ ہو کہ مزید زندگی میں ان کے ایمان کی سطح نیچے آ جائے۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں اس روایت کے یزید ابن ہارون۔ تو حضرت یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہ بتاؤ ان تینوں میں سب سے بہتر کون رہا؟ تو سب سے بہتر باپ رہا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے افضل وہ باپ ہے جس نے اپنے بیٹوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کی موت کی دعا کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی
حساس ایمان نصیب فرمائے، حساس دل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی برکتوں سے، سعادتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، روزوں کی توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما، قرآن عظیم کی تلاوت اور صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔